بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی کلاسوں کا سلسلہ شروع نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ آن لائن لیکچر جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو آسان ابن ثابت والا سبق جو ہے اس کا پہلا پیج تقریباً ہم مکمل کر چکے تھے، آخری 2 لائنیں اس کی رہتی ہیں۔ کتاب سامنے رکھ کے آپ یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی سیکھیں اور پھر بامعنی ترجمہ جو نیچے آ رہا ہے وہ توجہ سے سنیں۔ یہ ہے فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کیف تعجوہم وانا منہم، تو ان کی حج کیسے کرے گا جب کہ میں ان میں سے ہوں۔ فقال، انہوں نے کہا اسلو کا، اسلو میں نکال لوں گا، تو سلو وہ نکالا جاتا ہے، العجین گوندا ہوا آٹا، الشعرہ تو ایک لفظ ہے، الشعرہ تو بال، مدح اس نے تعریف کی، اخجو تو ہجو کر، حجو کر، مدحن تعریف یا تعریف کرنا، مدحت تعریف کرنا، اجابہ اس نے جواب دیا، ردہ اس نے پھیر دیا، اس نے لٹا دیا، العزلہ تو تنہائی، گوشہ نشینی۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ فقالا، تو انہوں نے کہا اسلو کا، میں آپ کو نکال لوں گا، منہم ان میں سے، کما جس طرح تسلو نکالا جاتا ہے، الشعرۃ بال، من العجین گوندے ہوئے آٹے سے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو ان میں سے اس طرح نکالوں گا جس طرح بال گوندے ہوئے آٹے سے نکالا جاتا ہے۔ تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احجوہم، احجو تو حجو کر ہوں ان کی، ومعاک اور تیرے ساتھ ہے رول امین، رول امین۔ تو آپ نے فرمایا تو ان کی حج کر اور رول امین تمہارے ساتھ ہے۔ رول امین کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو۔ پس مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، مدحن تعریف کرنا، حق کا جس طرح مدحت ہی آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس طرح کی جس طرح ان کی تعریف کرنے کا حق ہے۔ یہ اس طرح میں نے اپنی طرف سے لگا دیا، تو بامعنی ترجمہ اسی طرح ہوگا، ومدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، مدحن تعریف، حق کا مدحت جیسے آپ کی تعریف کرنا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تعریف کی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کی تعریف کرنے کا حق ہے۔ وَأَجَابَ اور آپ نے جواب دیے، المشرکین مشرکین کو، اور انہوں نے مشرکین کو جواب دی، وَرَدَّ اور پھیر دیے، ہجوہم ان کی ہجوہ، بِكُلِّ قُوَّةٍ پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، اور پوری قوت سے ان کی حجب کو پلٹ دیا، پھیر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ بعد انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رحمت ربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب کی رحمت کی طرف انتقال کے بعد، منتقلی کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رسول اللہ لکھنا ہے، اللہ کا لفظ لکھنا ہے نہیں لکھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نہیں لکھا ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب کی رحمت کی طرف منتقلی یعنی انتقال کے بعد، عاش عسان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عسان رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزاری، بقیہ حیات ہی اپنی زندگی، فی العزلۃ گوشہ نشینی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب کی رحمت کی طرف منتقلی یا انتقال کے بعد حسان نے باقی زندگی گوشہ نشینی میں گزاری، یعنی وہ ایکٹیویٹیز میں شمار نہیں ہوئے۔ یعتبر وہ شمار ہوتا ہے، اس کا شمار کیا جاتا ہے، فحول بڑے، الشعر شاعری، الحجا حجب کرنا، القبلی قبائلی، الشخصی ذاتی، قصرہ اس نے مرکوز کیا، قصرہ اس نے مرکوز کیا، فوکس کیا، یتعرضون وہ تعارض کرتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو اگے صفحہ نمبر 76 پہ ہے، شعر آپ کی شاعری،
تو شعر سے مراد ان کا شعر نہیں ہے، ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد ہے شاعری. ہم اردو میں شاعری لفظ کہتے ہیں، عرب شعر کہتے ہیں. تو شعر ہو ان کی شاعری. یعتبر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت شمار ہوتے ہیں من فحول الشعراء، بڑے شعراء. حسان بن ثابت بڑے شعراء میں سے شمار ہوتے ہیں. وقت قالا، اور بے شک کہا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الشعر شعر. اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر کہے یا شعر کہا فی میں اغراض، اغراض کہتے ہیں مقاصد، مختلفات مختلف فی الجاہلیت، جاہلیت میں، اور جاہلیت میں وہ مختلف مقاصد کے لیے شعر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بے شک حسان رضی اللہ تعالیٰ نے جاہلیت میں مختلف مقاصد کے لیے شعر کہے. منہا، ان میں سے المدح، مدح کرنا. ٹھیک ہے. کون سی مدح؟ آگے بات آ رہی ہے. المدح والحجاہ، مدح اور حجو کرنا، تعریف اور مذمت کرنا شاعری میں. کیا تھا؟ القبلی، قبائلی، خاندانی، و شخصی، اور شخصی اور ذاتی. جن میں سے خاندانی اور ذاتی مدح اور حجب کرنا ہے. منہ المدح والحجاء القبلی والشخصی، جن میں خاندانی اور ذاتی مدح اور حجب کرنا ہے. فی الاسلام، اسلام میں. انہو، یہ کہ انہوں نے وقف کر دیا مدح، اپنی مدح کو، اپنی تعریف کو، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلام میں انہوں نے اپنی مدح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا. یعنی اپنی جو مدح کرنی تھی، تعریف کرنی تھی، قصیدے کرنے تھے، وہ کر دیا. وقصر، اور مرکوز کر دیا حجاہ، اپنی حج کرنے کو، علی المشرکین، مشرکوں کو پر، اور اپنی حجب کو ان مشرکین پر مرکوز کر دیا. الذین، جو کانوا تھے، یتعرضون، مخالفت کرتے، لرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وقصر حجاہ علی المشرکین، اور آپ نے اپنی حجب کو مشرکین پر مرکوز کر دیا. الذین کانوا یتعرضون لرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، تعرض کرتے تھے. وفاتہ، ان کی وفات. کفہ، کفہ کا مطلب ہے بند ہو گئی، چلی گئی. بصر و نظر، اواخر، یہ آخر کی جمع ہے، آخری، بہت سارے جمع. مئۃ السو. ان حسان بن ثابت رضی اللہ، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشا، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عاشا زندہ رہے، مئۃ سو و عشرین، 20 سنتن سال. حسان رضی اللہ تعالیٰ 120 سال زندہ رہے. منہ ستون، 60 ہیں، منہا، ان میں سے، فی الجاہلیت، جاہلیت میں. اللہ کی حکمت دیکھیں، ان میں سے 60 جاہلیت میں ہیں، وستون، اور 60 ہیں، فی الاسلام، اسلام میں، اور 60 اسلام میں ہیں. وماتا، اور فوت ہوئے، فی آخر، آخر خلافت، خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخر میں فوت ہوئے. وکانا، اور بے شک، اور وہ تھا، قد، بے شک، کفہ، چلی گئی، بصر ہو، ان کی نظر، فی میں، اواخر، آخری، ایام، دنوں، حیات ہی، ان کی زندگی، اور بے شک اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان کی نظر بند ہو گئی تھی، یہ نظر چلی گئی تھی. ٹھیک ہے. میرا خیال میں اتنا کافی ہے. آگے کچھ ہیں چیزیں، لیکن میں اس کو پھر اگلے لیکچر کے ساتھ پھر جوڑ دوں گا. ان الفاظ پہ اکتفا کر لیتے ہیں. واخر الحمدللہ رب العالمین.